پروگرام کے شروع میں ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ لیاقت شیوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ لیاقت شیوانی صاحب، آپ ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے۔ تحریک عدم اعتماد میں لیاقت شیوانی صاحب جو 4 چیزیں رکھی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جام کمال خان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بد امنی، بے روزگاری، اداروں کی کارکردگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ پھر جو انہوں نے غیر منصفانہ، عدم مساوات اور متعصبانہ ترقیاتی بجٹ پیش کیے ہیں جس سے دانستہ طور پر علاقوں میں پسماندگی، محرومی اور بد امنی، اور آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا، یہ ہماری اسکرین پر بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ لیاقت شیوانی، کیا معاملات کیا ہیں؟ کچھ روز پہلے تک اطلاع تھی کہ جی شاید وہ سردار یار محمد رند صاحب اس کا حصہ بنیں گے، لیکن وہ وزیر بن گئے تو وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سپیکر بھی شاید سکندر خان صاحب کے گروپ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 33 لوگ ان کو مل جائیں گے جو میجک نمبر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیاقت شیوانی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ چلیں پہلے چلتے ہیں شزہ فاطمہ کی طرف۔ شزہ، آج جو تنظیم سازی ہوئی کی جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں اطلاعات بڑی دلچسپ سی آ رہی ہیں کچھ لوگوں کا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، کچھ پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ افواہیں نکال رہے ہیں کہ آج کے اجلاس کے بعد شاید ڈویژن کلیئر ہو گئی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اس اجلاس میں نہیں تھے اور مریم نواز صاحبہ نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں ڈویژن کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں آ سکی حالانکہ میں نے جانا تھا۔ شہباز صاحب کی سائیڈ لائنز پہ اور میٹنگز چل رہی تھیں، میں اس سے کمپلیٹلی پریوی ہوں کہ ان کے گھر پہ سیاسی ہی ایشوز سے لے کے اور ہمارے ہی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ سائملٹینیسلی اور میٹنگز چل رہی تھیں، اور یہ جو تنظیم سازی کے کنونشنز ہیں یہ سپریڈ ہیں اوور 9 days تقریباً۔ تو یہ تقریباً ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ ہونا ہے، ڈفرینٹ ڈویژنز کے ہیں۔ تو شہباز صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اس میں کوئی اس طرح کی کانسپریسی والی بات نہیں تھی، یہ میں آپ کو بہت بالکل وثوق کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ صحیح۔ شزہ، اگر اجازت دیں تو میں لیاقت شیوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو جو میں نے سوال کیا تھا، جی لیاقت صاحب آپ نے میرا سوال تو سن لیا تھا، ذرا بتا دیں۔ جی دیکھیں، میں بلٹس میں آپ کو گنوا دیتا ہوں جو اپوزیشن کے چارجز ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ جابز نہیں دی ہے، ابھی تک 25,000 جابز ہم دے چکے ہیں، اور صرف جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 16,000 جابز ہم دینے جا رہے ہیں، 1100 سے زائد صرف ڈاکٹرز ہم نے اپائنٹ کیے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کا یہ عالم ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کا پہلا کینسر ہاسپٹل تیزی سے اس پہ کام جاری ہے، پیڈز آنکولوجی کا وہاں پر بلاک بن رہا ہے، 5 نئے ہاسپٹل بنائے ہیں، 347 نئے پرائمری سکولز ہم نے بنائے ہیں، 272 پرائمری سکول کو ہم نے مڈل میں اپ گریڈ کیا ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بڑے بڑے سپورٹ کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں۔ کل جو ہے بلوچستان کے تمام جو ٹاؤنز ہیں ان کی پلاننگ کے لیے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں، اور یہ بطور ترجمان آپ میری بات کو اگر سنجیدہ نہ بھی لیں تو 3 انڈیپینڈنٹ سورسز میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک گیلپ سروے کوئی 4 دن قبل ان کا جو رپورٹ آیا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب اپنی کارکردگی کے لحاظ سے تمام وزرائے اعلیٰ میں 76% ریٹنگ کے ساتھ ٹاپ پہ، گیلپ کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اور پچھلے ہفتے جو ہے پل ڈیٹ کا سروے آیا جس میں اسمبلی پرفارمنس اور اسمبلی میں اٹینڈنس کے لحاظ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کو پل ڈیٹ نے ٹاپ پہ ٹھہرایا ہے۔ پچھلے مہینے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک نجی چینل نے، ٹی وی چینل نے، انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کرایا تھا جس میں 33% انہوں نے کہا کہ کمپیریٹو ٹو لاسٹ گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پچھلے گورنمنٹ میں یہ تھی کہ شام ہوتے ساتھ ہی باقی بلوچستان چھوڑیں، کوئٹہ جو کیپٹل ہے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ آج جو ہے رات 2-3 بجے تک الحمدللہ تمام جو ہے رونقیں شہروں کے بحال ہیں۔ 3,000 کلومیٹر ہم نے صرف روڈ کنیکٹیوٹی میں اضافہ کیا ہے، 2,400 کلومیٹر اس سال ہم اضافہ کر رہے ہیں، اور شیوانی صاحب بورڈنگ اسکول سارے بنا رہے ہیں۔ ہم نے صرف 18 کالجز بنائے ہیں، 32 کالجز اب بن رہے ہیں۔ شیوانی صاحب، اگر بالکل یقیناً آپ نے جو بتایا میں ان پر بالکل یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سکندر خان صاحب کہتے ہیں
کہ ہمارے ساتھ 33 کا میجک نمبر جو ہے جس دن ووٹنگ ہوگی وہ ہوں گے, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر, مجھے اب ان کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ بھی شاید ان کے حمایتی ہیں. تو کیا اچھا ہوتا کہ سکندر صاحب جو اتنے نام گنوا رہے ہیں سارے چھوڑ دیں, کوئی ایک ٹریجری بینچز کا کوئی ایم پی اے منسٹر, اس کے بھی سائن ہوتے ان کے موو پہ جب انہوں نے کل سبمٹ کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. وہ تو سارے اپوزیشن کے اراکین ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, جے یو آئی ایف ہے اور بی این پی مینگل کے اراکین نے اس پہ سائن کیے ہیں. اور اب 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا, تو سکندر صاحب سے آپ پوچھتے کہ اس 24 گھنٹے میں کوئی ٹریجری بینچز سے, کولیشن پارٹنر سے, کوئی کسی ایک ایم پی اے کا میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, میں سن رہا تھا ان کو ایک نجی چینل پر وہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ یہ ابھی سامنے نہیں آنا چاہ رہے, وہ جس دن ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کے حوالے سے اس دن وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں آپ کو. اپوزیشن کو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں, اور سرپرائز تو اس وقت ہوگا کہ اپوزیشن کے جو اپنے اراکین ہیں وہ ان کا اپنا نمبر بھی پورا نہیں ہوگا. سرپرائز تو آپ کو جو ہے اپوزیشن کے بینچز سے ملے گا, ٹریجری بینچز سے نہیں ملے گا. ٹریجری بینچز سے نہیں ملے گا. ایک اور چیز کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جب بھی اس قسم کی کوئی ہلچل ہوتی ہے اس کے پیچھے زرداری صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کو نظر لگ رہا ہے کچھ ایسا؟ نہیں, یہ ایسی جو ہے نا اپوزیشن جو ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, میڈیا اٹریکشن لینے کے لیے, اپنے ورکرز کو جو ہے طفل تسلی دینے کے لیے, اپنی نااہلی اور بیڈ اپنے پرفارمنس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ موو کیا. اس سے زیادہ بالکل کچھ حکومت آپ خود دیکھیں گے بلوچستان اس جو موو ہے ان کا ڈیفیٹ ہو جائے گا. جان کمال صاحب کمفرٹیبل ہیں اور کوئی تھریٹ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ یس اور نو؟ 100% آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اس میں واضح انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے ہٹانا ہے میرے دوست اکثریتی رائے کے ساتھ آ کر مجھے بتائیں, آپ پہ اعتماد نہیں, میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا. اس کے لیے اتنی بڑی پریکٹس, اتنا محنت کی ضرورت کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک یعنی کہ بہت زیادہ تسلی میں ہیں جان کمال صاحب بھی. بہت بہت شکریہ. لیاقت شہوانی, ترجمان بلوچستان حکومت, آپ کے وقت کا. سوری شزا, آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا مجھے. جی شزا, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی میں بات مکمل ایکچولی آلموسٹ کر ہی لی تھی کہ یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی کوئی کانسپریسی کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز صاحب جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے. ان کی سائیڈ لائنز کے اوپر یہ 180H پہ چل رہی تھی میٹنگ, ان کی 96 پہ سائیڈ لائنز پہ پہلے سے طے شدہ میٹنگز تھیں. اور یہ جو کنونشنز ہیں یہ ڈویژن وائز ہو رہی ہیں ہماری پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے. اور یہ پہلا یہ باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون ٹاسک دے دیا ہے مریم صاحبہ کو کہ یہ جو ڈویژنل وائز تنظیم سازی ہے اس کو وہ چیئر کریں. دیکھیں, سب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود موجود تھے آن لائن. تو جب میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں, قائد ہیں پارٹی کے, تو ان کی موجودگی میں کوئی اور چیئر نہیں کرتا, چاہے وہ شہباز شریف صاحب بھی کیوں نہ ہو. تو میاں صاحب چونکہ خود موجود تھے وہ چیئر کر رہے تھے. اور آگے اور اس کے علاوہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب موجود تھے. آگے آپ دیکھیں گے شاہد خان صاحب, سارے جو ہیں یہ ڈیفرنٹ کنونشنز کے اوپر ڈیفرنٹ لوگوں کی ذمہ داری لگی ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے صدر ہیں شہباز شریف صاحب پارٹی کے, یقیناً اگر انہوں نے بھی اگر ہدایات دی ہوں گی مریم نواز صاحبہ کو تو انہوں نے قائد سے ہی ہدایات لے کے آگے دی ہوں گی نا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا مریم صاحبہ کے رول کا تو there is no question. all I'm saying is کہ جب میاں نواز شریف ایک میٹنگ میں موجود ہیں تو چیئر میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. نہیں, میں چیئر کی بات نہیں کر رہا, یہ جو ٹاسک دی ہے مریم نواز صاحبہ کو تنظیم سازی کے حوالے, اتنی ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ ایز پریزیڈنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کنونشنز جو ہیں ان کا پورا ایک دیا ہے ٹائم ٹیبل, کیلنڈر دیا ہے. اور یہ کیلنڈر جو ہے اگلے 9 دن میں پورا ہوگا, اور اس کے اندر آپ مختلف دنوں پہ دیکھیں گے کہ مختلف لیڈرشپس جو ہیں وہ اس کو چیئر کریں گی. اور یقیناً مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان تمام کنونشنز میں موجود ہوں گی, اور وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں. وہ بالکل ان کا ایک رول ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے اس سلسلے میں, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں قیاس آرائیاں